تو بڑا صرف اللہ ہے. اس کی کائنات میں کون کون کیا کیا جانتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں. ایک پرندہ ایک گھونسلہ بناتا ہے قطب شمالی میں، وہ سفر کرتا ہے، موسم بدلتا ہے تو نیچے گرم پانیوں میں آ جاتا ہے، اور اگلے موسم میں پلٹتا ہے تو وہاں جا کر اپنے گھونسلے میں بیٹھتا ہے. اب یہ اسے کون اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے کون بتاتا ہے؟ ہمارے ہوائی سفر کے جاننے والے دوست جانتے ہیں کہ کتنی مطلب تندہی سے جہاز کو رہنمائی دی جاتی ہے. ایک ایک قدم پر اس کے ساتھ زمین کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے، جہاں جا رہا ہے یا جو راستے میں ایئرپورٹس آتی ہیں یا جہاں سے نکلا ہے تو کسی نہ کسی ساتھ اس کا رابطہ رہتا ہے. اب جہازوں میں کمپیوٹر بھی ہیں، بہت سے ہیں، لیکن پھر بھی ذرا سا بھول چوک جائے تو ہوا میں جہاز ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے، غلط سمت نکل جاتا ہے، گر کر تباہ ہو جاتا ہے. تو اگر ایک جس میں انسان سوار ہے، مشین بھی بڑی اپ ٹو ڈیٹ ہے، کمپیوٹرائزڈ ہے، پھر اسے ساتھ رہنمائی کی ضرورت ہے، تو ان پرندوں کو کون بتاتا ہے کہ جو قطب شمالی سے اڑ کر گرم پانیوں میں آتے اور واپس نہ صرف اس رقبے میں بلکہ اپنے اپنے گھونسلوں میں واپس پہنچ جاتے ہیں ہزاروں میلوں کا فاصلہ طے کر کے. تو اسی سائنسی تجزیات میں وہ دکھا رہے تھے کہ زمین میں بجلی کی لہریں ہوتی ہیں، الیکٹرانک ویوز ہوتی ہیں، جو ایک سرے سے دوسرے سرے تک زمین میں موجود ہیں. انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتی، لیکن ان پرندوں کو بادلوں کے برابر اڑتے ہوئے زمین میں وہ ویوز دکھائی دیتی ہیں. اور وہ وہاں سے اڑتے ہیں تو انہیں ویوز کی رہنمائی میں اسی لائن پہ اڑتے ہوئے یہاں پہنچ جاتے ہیں. ادھر سے اڑتے ہیں تو انہیں دیکھتے ہوئے اڑتے اڑتے ادھر چلے جاتے. اب اس کریم نے ان پرندوں کو ایک ایسا کمال دے دیا ہے کہ جو چیزیں ہمارے علم میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہیں بھی نہیں، وہ انہیں نظر آتی ہیں. اسی طرح مچھر، کھٹمل معمولی سی چیزیں ہیں، لیکن انسان کسی تاریک ترین کمرے میں سویا ہوا ہو تو اس کے سانس میں جو گیسز نکل رہی ہوتی ہیں وہ کمرے سے باہر تک مچھر کی رہنمائی کر دیتی ہیں کہ یہاں کوئی انسان ہے. وہ ان سے رہنمائی لے کر اس بندے تک پہنچ جاتا ہے. اسی طرح کے خون پینے والے کھٹمل قسم کے چھوٹے چھوٹے جانور ہیں. عجیب بات ہے کہ وہ جب جسم پہ بیٹھتے ہیں تو انہیں وینز جہاں خون چل رہا ہوتا ہے وہ نظر آتی ہیں. وہ جگہ جگہ سوراخ نہیں کرتے رہتے، انہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، وینز میں بیٹھا ہوا خون دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ان کے منہ میں ایسا لعاب ہوتا ہے جس طرح ڈاکٹر جگہ سن کرتے ہیں، پہلے اس جگہ وہ لعاب لگاتے ہیں، اس سے جگہ سن ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنا سون ڈال کر خون پی لیتے ہیں. اب کون جانے کس کس مخلوق کو اس نے کیا کیا کمال دیا ہے. شہد کی مکھی کی دیکھ لیں کس طرح سے وہ کن پھولوں سے رس چنتی ہے، اسے کون بتاتا ہے کہ اس پھول سے چنی جائے گا. پھر وہ کس طرح سے وہ اسے شہد میں ڈھالتی ہے، کیسے بنتا ہے. اور کبھی شہد کی مکھی سیدھی نہیں اڑتی کہ وہ اپنے چھتے سے سیدھی پھول پر گئے پھول سے سیدھی نہیں، وہ بالکل ہمیشہ اس طرح رنگ بنا کر اڑتی ہے، ہمیشہ چکر کاٹتی اڑتی ہے، اس لیے کہ کوئی میرا تعاقب کر کے چھتے تک نہ پہنچ جائے. اب وہ جس طرح وہ دائروں میں اڑتی ہے اس طرح گھومتی گھومتی چھتا تو نہیں بھولتی، وہاں پہنچ جاتی. پرندے جنگل میں گھونسلہ بناتے ہیں، ویسے لاکھوں درخت کھڑے ہیں، درخت پہ بناتے ہیں یا زمین پہ بناتے ہیں، اڑ کر میلوں دور چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو اپنے گھونسلے میں آ جاتے ہیں. تو ان کے پاس کوئی علم، کوئی نالج ہے. ایک دن گدھ کے بارے میں دیکھ رہا تھا ڈاکومنٹری. یہ اتنا اونچا پرواز کر سکتا ہے کہ اس کی نگاہ میں نیچے زمین پر
50 میل کا دائرہ اس کی نگاہ میں آ جاتا ہے، اتنی بلندی پہ چلا جاتا ہے کہ وہاں سے جب دیکھتے ہیں تو نیچے 50 میل کا سرکل اسے نظر آتا ہے۔ پھر اس کی آنکھ میں اللہ کریم نے یہ کمال رکھا ہے کہ جب وہ فوکس کرتا ہے، جس طرح دوربین فوکس کی جاتی ہے، اس طرح وہ آنکھ کی نگاہ کو فوکس کر لیتا ہے، تو جہاں فوکس کرتا ہے وہاں 1 انچ کی چیز بھی اسے صاف نظر آ جاتی ہے۔ تو یہاں کوئی تکبر کرنے کی اس کائنات میں کسی ایک فرد کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی کہے میں بہت بڑا ہوں۔ ایسی ایسی خصوصیات، ایسے ایسے کمالات مچھروں کو، مکھیوں کو، گدھوں کو اللہ نے دے دیے ہیں کہ بندہ کیا اکڑے گا۔ تو تکبر گمراہی ہے، اور انانیت اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی اپنی آنا میں، اپنی بڑائی میں گرفتار ہو جائے اور سمجھے میں ہی صاحب کمال ہوں، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، میں کر رہا ہوں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی سے کوئی اچھا کام ہوتا ہے، کسی سے قومی بھلائی کا کام ہوتا ہے، کسی سے کسی فرد کی بھلائی کا کام ہوتا ہے، کسی سے کوئی بڑا کام ہوتا ہے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ کرنا تو اسے تھا، اس کریم نے مجھے سبب بنا دیا، یہ اس کا احسان ہے۔ دنیا عالم اسباب ہے، اور اللہ کا قانون ہے کہ وہ اپنے طریقے کے خلاف نہیں کرتا۔ لا تبدیل لسنت اللہ، کو اس طرح کے کون سی آیت ہے؟ لا تبدیل لخلق اللہ، اور سنت اللہ کا بھی ہے کہ آپ سنت اللہ میں تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو جو معروف قاعدہ ہے کہ ماں باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کے خلاف انہیں اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، لیکن بغیر سبب کے پیدا نہیں فرمایا۔ جبریل امین کو حکم دیا کہ جا کر مائی صاحبہ کو دم کر دیں۔ بھئی جب بغیر والد کے پیدا کرنے پہ قادر ہے تو بغیر دم کے پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ قادر ہے، لیکن چونکہ دنیا کو خود اسی نے عالم اسباب بنایا ہے، لہذا اپنی سنت میں تبدیلی نہیں فرماتا، سبب ضرور پیدا فرمایا، جبریل امین نے دم کر دیا۔ تو وہ اسباب پیدا فرماتا ہے ہر کام کے۔ اب اگر کوئی بڑا کام کسی سے ہوتا بھی ہے تو اس پر اسے اکڑنے کی بجائے، تکبر کرنے کی بجائے سوچنا یہ چاہیے کہ کام تو یہ اس قادر مطلق نے کرنا تھا اور اس نے کیا۔ اب اس کا یہ کرم ہے کہ اتنی مخلوق میں سے مجھے اس کا سبب بنا دیا، تو یہ اس کا احسان ہے، اس پر اکڑنے کی ضرورت نہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ چاہتا تو کسی دوسرے فرد کو سبب بنا سکتا تھا، کسی پتھر کو، درخت کو، جھاڑی کو سبب۔ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنا چاہیے تو ایک درخت کو سبب بنا دیا، تجلیات باری وہاں برس رہی ہے، درخت سے آواز آ رہی ہے انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ کہاں ایک اولو العزم رسول، کہاں ایک جنگل میں اگا ہوا درخت، وہ تو ایک ایندھن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسے سبب بنا دیا۔ اگر اس درخت کو سبب بنا سکتا ہے تو کسی انسان کو کسی کام کا سبب بنا دیا تو اس پہ وہ اکڑے نہیں، بلکہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے سبب بنا دیا، اپنی بے شمار مخلوق میں سے کسی کو بھی بنا سکتا تھا۔ تو کرتا وہی ہے، قادر وہی ہے، مالک وہی ہے، رب وہی ہے، انسان اس کا ذریعہ بن جاتا۔